نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس چیز کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعریف کیا ہے۔ اس تعریف کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ احزاب میں آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ جاننے کے لیے علماء نے 3 چیزیں جو ہیں ضروری قرار دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی جو آپ نے باتیں فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یعنی جو آپ نے کام کیے، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو دیکھ کر سکوت، یعنی خاموشی اختیار کرنا، جو اس عمل کے قبولیت کی نشانی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ قولاً، فعلاً اور تقریراً۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ 3 چیزوں پہ حاوی ہے، قولاً، فعلاً اور تقریراً۔ افعال کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پہ مختلف اعمال کیے ہیں اور مختلف احوال میں مختلف اعمال کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور سکنات وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور سکوت، یہ 3 چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعریف میں شامل ہیں۔ اب اس میں ایک مغالطہ یہ لگ سکتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کا تعلق اگر ظاہری عبادات سے ہوگا، جن کو ہم سنن ہدا کہتے ہیں، ہدایت والی سنتیں، ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ عبادات شامل ہیں، اور دوسرے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق ان عبادات سے نہیں ہے، مثلاً کھانا پینا، سونا، لباس اور دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا وغیرہ وغیرہ، جن کو ہم سنن زوائدہ کہتے ہیں، یعنی زائد سنتیں۔ اب اس میں یہ مغالطہ لگ سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولاً، فعلاً، تقریراً کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے سنن زوائدہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں اپنی مرضی سے کھانا پینا کر سکتا ہوں جس طرح میں چاہوں، لباس اپنی مرضی کا پہن سکتا ہوں، اور باقی معاملات اپنی مرضی کے کر سکتا ہوں، جو کہ عبادات سے ہٹ کر ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ شیطان کے جال میں پھنسنے والی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے یہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ اس کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ ہے، اور عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، اور عبادت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اسوہ حسنہ میں شامل نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں اس طرح کا کوئی جو ہے نشانی موجود نہیں ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرماتے ہیں یہ اپنی خواہش سے بات نہیں فرماتے، بلکہ جو بھی یہ فرماتے ہیں وہ سب وحی ہی ہوتا ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اور عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بارے میں یہ بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور سکوت کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی سے علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے سورہ نجم کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقوال، افعال اور تقریر تینوں چیزوں کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بھی ایسا کام یا عمل نہیں کرتے یا کوئی بات نہیں فرماتے، بلکہ سب کچھ وحی ہی ہوتا ہے۔
تو اس لیے یہ سمجھنا کہ سنت کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ ہے اور غیر عبادت والی چیزیں جو ہیں مثلا کھانا پینا سونا بیت الخلاء جانا لباس پہننا وغیرہ وغیرہ یہ سنت میں شامل نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ امام غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس بات کو بڑا واضح کیا ہے، اور یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اچھی طرح جان لو کہ سعادت کی جو چابی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اقتداء جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہر چیز میں کرنی ہے، حرکات میں سکنات وغیرہ میں، یہاں تک کہ ان کے کھانے کے طریقے میں، ان کے کھڑے ہونے کے طریقے میں، ان کے سونے کے طریقے میں، ان کے بات کرنے کے طریقے میں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سنت میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تمہارے پہ یہ بات لازم ہے کہ تم پجامہ پہنو یا شلوار پہنو تو بیٹھ کر پہنو، اور عمامہ باندھو تو کھڑے ہو کر باندھو، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جوتا جو پہنو تو سیدھے طرف سے پہنو، اور اگر کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اور انہوں نے یہ بات بھی فرما دی ہے کہ جو لوگ جو ہیں عبادات کے علاوہ سنت پر عمل نہیں کرتے، انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا بہت بڑا دروازہ سعادت کا بند کر لیا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے اور قرآن مجید کی آیت سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر فعل اور ہر قول اور تقریر، آپ کا سکوت، سب چیزیں سنت کی تعریف میں داخل ہیں، چاہے وہ سنن ہدا ہوں، چاہے وہ سنن زوائدہ ہوں، یہ سب چیزیں سنت کی تعریف میں شامل ہیں۔ اس میں فرق یہ علماء نے فرمایا ہے کہ سنن زوائدہ میں جیسے کھانا پینا سونا، اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا ترک جو ہے باعث کراہت نہیں ہے، لیکن اگر جو سنن ہدا ہے اس کو ترک کرتے ہیں، جیسے نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دی، تو اس کا گناہ بہت عظیم ہے۔ سنن زوائدہ کو ترک کرنا وہ باعث کراہت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو بہت زیادہ ثواب اس کے جو ہے کھاتے میں آ جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرماتے تھے، اور اس چیز کو بالکل بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سنت ہے اور یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ سنن زوائدہ ہے۔ مثلا ایک مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ایک صحابی تھے، تو وہ ایک مخصوص جگہ پر جو ہے وہ ٹھہرا کرتے تھے، کیونکہ اس جگہ پر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ٹھہراؤ کیا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، تو وہ مخصوص جگہ پر اس رکتے تھے، اور باقی صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو پورا کرنے کی پوری جو ہے نا کوشش کرتے تھے۔ اس کی مزید تعریف سنت کی، اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر کے علاوہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قول، فعل اور تقریر یہ بھی سنت کی تعریف میں شامل ہے، کیونکہ صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو چنا، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں سے دین کی بنیادوں پر کام لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اپنی جو ہے قوت اور طاقت کے ساتھ مدد کی، اور اپنی جانیں بھی حاضر کیں، اپنا مال حاضر کیا، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے حالات پر جو ہے قرآن نازل کیا، ان کے اقوال پر جو ہے وہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، ان کے معاملات پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، بعض اوقات خوشخبری دینے کے لیے، بعض اوقات تنبیہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ تمام صحابہ سے راضی ہیں، تو اس لیے سنت کی تعریف میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور اقوال، اور صحابہ کے جو قول، فعل اور جو تقریر ہے وہ بھی سنت کی تعریف میں شامل ہے۔ اسی طرح متقدمین میں یہ بات بھی تھی کہ تابعین کے قول اور فعل اور تقریر وہ بھی سنت کی تعریف میں شامل تھی،
لیکن متاخرین میں ابھی جو سنت کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال ہو گئے، افعال ہو گئے اور ان کا سکوت ہو گیا، یہ سنت کی تعریف پر مشتمل ہیں، اور اسی پہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔